السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ مولانا نے ابھی ایک اچھی بات کہی دی میرے سے کہ تقریر کے ساتھ دعا کریں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں تقریر کروں یا دعا کروں۔ تقریر کے بعد دعا کرنے کے لیے آپ حضرات کا چست ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نعت مارنے سے پہلے ذرا دیکھ کے مارو، جس کو مارنا ہے اس کو نہیں مارنا ہے۔ آپ ہم لوگ ہمیشہ رانگ سائڈ جاتے، چلیے رہنے جی آ جاتی ہے بس ماشاءاللہ۔ سامعین کرام، مکمل گفتگو آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشن باغ کے 9 نمبر کے لوگ تو ہوشیاری ہے ماشاءاللہ، سمجھدار بھی ہے۔ اب پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ایک بات سمجھ لیجئے، بس ایک کے ہو جائیے، اور ایک سے محبت جو بتانا ہے وہ حقیقت میں بتائیے۔ ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے، صرف فدا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مگر اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ واقعی کچھ فدا کرنا ہے۔ زبانی جمع خرچ میں ہم لوگ سب سے آگے، یہ فدا وہ فدا، بچہ سو رہا صبح میں فجر کو اٹھاؤ، نہیں مولانا یہ فدا نہیں کرے تھے ہم لوگ۔ ہاں آپ نہیں آ رہے حضرت فجر کو، بولے ہم بھی اپنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس مولانا، آئیں گے ضرور مگر 4 کے کھندوں پہ آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے۔ کب تک رہے گی یہ غفلت ہماری؟ آج ہمارے تقاریر آپ کے سامنے بتا دیے ہیں کہ آج کل آپ کی جڑیں کاٹنے کے لیے کیسے کیسے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنا، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانا، اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنا، یہ ایک ایسی سازش ہے جو یہی نہیں ہے بلکہ آپ کے حیدرآباد دکن کے علاوہ بلکہ انڈیا پورا انڈیا اس میں آج کل کے حالات میں آپ کو صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے رسول سے دور کریں، اور یہ وجہ اس بات سے ہے کہ ان کو معلوم ہے جب تک یہ ایک کو مانتے رہیں گے، ایک کتاب کو مانتے رہیں گے، ایک رسول کو مانتے رہیں گے، کبھی یہ لوگ ان کے اندر پھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دنیا میں جو بکنے والے ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں۔ فیکٹری یہ بھی ایک، یہ فیکٹری ایسی ہے کہ پھگٹ میں ملتے لوگ، ایسے بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ مگر ہم کب تک بیوقوف بنتے رہیں گے؟ ہم کب اپنے آپ کو سنبھالیں گے؟ کم اپنے گھروں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ کب ہم ایمان کو بتائیں گے بچوں کو کہ ہمارے کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کو گزار رہے ہیں تو گزارنے کے انداز کیسے ہونا چاہیے۔ آج ہماری اولاد کو بھی جیسے آپ نے سماعت فرمایا، صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں بیان کر سکتے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کلمہ تو پڑھ لیں گے مگر لا الہ الا اللہ تو بول دیں گے، محمد رسول اللہ بولنے نہیں آتا۔ میرے بھائی، جب تک ہم لوگوں کی دین سے دوری رہے گی نا، ایسے ناک سانپا پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سانپا ڈسیں گے کیسے؟ ایسے ڈسیں گے کہ آپ کا ایمان نکل جائے گا، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں رہے گی مگر ان کا ایمان ان سے رخصت ہو جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اعلان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کو یہ شکیل بن حنیف اور ایسے لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں اور گمراہ ہے، ہم کو بھی گمراہی کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیں۔ آج میں آپ سے 2-3 باتیں عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ دعا کی بھی ٹائمنگ ہے۔ 12 کے بعد دعا کرے تو اوپر نہیں جاتی کرتے۔ شکیل بن حنیف کا قول ہے یہ، کہ ہمارا سمجھیں گے آپ، 12 کے بعد انہیں نکل جاتا۔ اس واسطے
12 کے بعد سے پہلے اس کو ہی بن کے رکھتے گئے تھے، 12 کے بعد نکل گیا تو کاٹون نہ اس کو۔ ابھی مولانا نے جیسا فرمایا نا، اورنگ آباد میں چھپ کے بیٹھا۔ یہ کوئی حیرت یہ ہوتی، اس کے باپ کو انہیں نہیں پہچان رہا بول رہا، تو اب انہیں کہاں سے پیدا ہوا ہوں گا؟ یہی باپ تھا، نہیں کوئی اور تھا؟ یہ بھی ذرا سوچنے میں ہمارے کو آ رہا۔ اگر باپ یہی ہے تو پھر تو پہچاننا چاہیے تھا، نہیں پہچانتا ہوں بول رہا تو معلوم ہوتا باپ کی بھی ذرا نو گارنٹی، اماں سے پوچھنا پڑے گا کدھر سے آیا یہ لال۔ میرے کو ایسے عجیب باتیں سمجھ میں آتی، ایسے ایسے باتیں آج کل ہماری سامنے آ رہے ہیں۔ جتنے بھٹکے ہوئے تھے ان کے سب کے خیالات عجیب عجیب، کوئی بولتے ابھی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کوئی بولتے مہدی علیہ السلام آ گئے۔ یاد رکھو آج کے دور میں جو بھی یہ کہتے مہدی علیہ السلام، مہدی آئے ہیں، امام مہدی آئے ہیں یا مہدی علیہ السلام آئے ہیں، تو ان کے ماننے والوں کے گھر میں نہ بیٹی دینا نہ بیٹی لینا۔ یہ میں آپ کو بول رہا ہوں، میں کسی کا فرقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، جتنے لوگ یہ مانتے ہیں ان کے گھروں میں بیٹیاں نہیں دینا، ان کے گھروں سے بیٹیاں نہیں لانا۔ اس میں کچھ اپنے لوگ بھی ہیں، دوسرے کپڑے پہن لے کے کر لیتے باتاں، مگر یاد رکھو ہمارے کو یہ ذہن میں بنا لیجئے آپ کہ یہ لوگوں کے پاس بھی یہ ذہن میں ہے ان کے کہ امام مہدی آ گئے ہیں، تو ایسے لوگ جو بتاتے ہیں نا ان کے گھروں میں بھی بیٹیاں نہیں دینا۔ آج کل ہم لوگوں کے بچے بھی کدھر کدھر جا کے ارے کرے تو بھی عاشقی صحیح جگہ کرو رے، کدھر کدھر جا کے مارے ڈنڈے تم، صحیح گھر میں جانا، کہیں بھی گئے تو ایک گھر چھوڑ کے مارنا، مارے تو کلاٹی۔ آج کل بازو کے گھروں میں شروع ہو جا رہے ہیں، اب موبائلوں پہ شروع ہو جا رہے ہیں، موبائل پہ جانچو سو تو صحیح نہیں ہے، بھی صلاح نہیں ہے بیچارہ، صحیح ہے بھی نہیں ہے وہ بھی دیکھو۔ اب پرسوں ایک صاحب آئے میرے پاس آ کے بولے حضرت میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی ایک کسی فرقے میں، اب میری بیٹی کو میں مسلمان کرنا چاہ رہا ہوں اور ان کے بچوں کو حلال کرنا چاہ رہا ہوں۔ بولا ہے، بولا میں مرغا حلال کرا ہوا، بکرا حلال کرا، تیرے پٹوں کو کیسا حلال کروں رے وہاں میں؟ اب یہ حلال کرنے بچوں کو لے کے آئیں گے تو میں کہاں سے کروں گا، کون سی چھری سے کروں گا؟ بچی تو اسلام قبول کر لیتی ہے، توبہ کر لیتی ہے، اپنے جو بھی مذہب میں چلے گئی تھی وہ آ کے توبہ کر لیتی ہے، لیکن آپ جو نسل کو اس کے لے کے آئے ہیں وہ نسل تو ہمیشہ اسی کی رہیں گی نا۔ اس لیے اب ہماری نسلوں کی حفاظت اگر کرنا ہے تو آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اپنے گھروں سے اگر کہیں پیام جا رہا تو پہلے اطراف کے حلقے میں یہ پوچھ لینا مسجد میں آتے کیا ہے نو، کہیں بھی چورستے پہ نک کو پوچھو، پان کے ڈبے پہ نک کو پوچھو، ہوٹل میں مت پوچھو۔ اور اگر وہ نماز کو آپ کی مسجد میں نہیں آتا تو سمجھ لینا ہم کو نہیں جانا ہے وہ راستے پہ۔ اسی طریقے سے اگر بچی کو لا رہے تو یہ پوچھ لینا کہ بھائی بچی کے والدین کیا وہ مسجد کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے ہیں تو آپ اس سے گھر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں راستہ نہیں ہے وہاں کہیں کو جا کے سر پٹک رہے اپنا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو یہ سب چیزوں کو چھوڑیے، یہ جتنے فرقے آئے ہیں سب آپ کو میرے کو گمراہ کرنے آئے ہیں، اور جس کی مولانا ابراہیم صاحب تو ماشاءاللہ اس کو جا کے اورنگ آباد میں گلیوں میں بھی چلے گئے تھے مولانا۔ اب میرے کو یہ ڈر تھا گھر میں جا کے اٹھا کے لاتے کی کیا ہے گی بھائی، مگر یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پولیس بھی بہت مدد کری کرتی اس کی معلوم آپ کو، اور کم بخت گھروں کے اندر سے یا نیچے سے تہ خانے بنا لیا نہیں معلوم، یہ گھر میں بولے کہ گھسے تو وہ گھر میں سے نکلتا کہتے۔ یہ بھی عجیب ہے، زمین کا کیڑا بولی جائیے، کیا بول سکتے اس کو، جو بول سکتے بولیے۔ تو میں عزیز دوستو پہلی بات یہ کہ جیسا ہمارے بزرگوں نے کہا، مولانا نے بھی کہا، صوفی صاحب نے بھی کہا، کاشف صاحب نے بھی کہا، اور جتنے ہمارے علماء کرام نے پورے باتیں عرض کر دی۔ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، صبح سے پھر رہا ہوں میں۔ اب میرے کو یہاں کا صرف یہاں آنا اس بات سے ضروری تھا کہ یہ موضوع اہم ہے، اس کو میں آ کے آپ کو موضوع پہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو آپ کے سامنے پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی اپنی حفاظت کیجئے
اور آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر واقعی سچی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں یہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اے اللہ ان سب کو گمراہیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بہنوں کو، ہمارے جو اس محفل سے دور ہے ان کو بھی ہر گمراہی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری جو بھی حاجتیں ہیں اسے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی شرارتیں، جو بھی ہمارے ایمان پہ ڈاکے مارنے والے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے یہ جلسہ رکھنے والوں کو، یہ جلسے کے انتظامات کرنے والوں کو، یا تمام ذمہ داروں کو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی عمر میں اور ان کے معاملات میں ان کی ترقی بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کو اپنے پیارے رسول سے سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔